ونسلم على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی وجہ والاحترام علماء اہل سنت، قرہ حضرات، مدرسین اور نعت خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہمانان گرامی قدر اور عظیم عوام اہل سنت، خالق کائنات کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نظرانہ درود و سلام. خالق کائنات کا بے حد شکر ہے اور اس کا خصوصی فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کے اس میلاد کی خوبصورت مجلس کی برکت سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے. ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے.
اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے بچائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ یہ دعا کرتے رہا کریں، اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، اپنی معمولات میں اس کو شامل فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر اپنی امت کو یہ سبق اور یہ فکر عطا کیا ہے، یہ تعلیم دی ہے، کیونکہ میں نے کئی مرتبہ یہ بیان کیا ہے، اس سے قبل بھی ہے، اور سنتے رہتے ہوں گے، پڑھتے بھی رہے ہوں گے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ بڑا کڑا وقت ہوتا ہے۔ سکرات موت کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے، موت کی تلخی، پیاس کی شدت، اور اس وقت سب سے بڑا جو خطرہ ہوتا ہے وہ ایمان کو ہوتا ہے۔ شیطان کا بڑا سخت حملہ ہوتا ہے ایمان پر۔ اب اس کی وہ ساری پوزیشن حدیث پاک میں آتی ہے، کس انداز میں وہ حملہ کرتا ہے۔ وہ ایک لمبی گفتگو ہے، اہل علم اس کو جانتے ہیں، لیکن میں فقط پیغام دے رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے امتی تو نے دعا کرتے رہنا ہے، کسی وقت بھی تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ تو دعا قبول ہو گئی تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ زندہ بھی رہو گے تو ایمان پر، موت بھی آئے گی تو ایمان پر، اور قیامت کو اٹھیں گے بھی تو ایمان پر۔ اور آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے جاتا ہے، 3 مرتبہ فرمایا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جاتے دیکھنے کہ یہ کلمہ پڑھ کے فوت ہوا ہے، اس کا وصال ہوا ہے، تو اعلان کرو لوگوں، اگر کسی نے دنیا میں جنتی کا چہرہ تکنا ہوا کہ تک لے۔ یہ ابتدائی توحیدی گفتگو میں نے آپ کو پیغام دے دیا ہے، یاد دہانی کرا دی ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو، اہل محلہ، اہل رشتہ دار سب کو یہ پیغام پہنچا دیں، خود بھی یہ دعا کرتے رہا کریں اور ان کو یاد دہانی کراتے رہا کریں۔ فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دعا کو آقا علیہ السلام کی خوبصورت تعلیمات کی مناسبت سے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، سالانہ پروگرام ہے اور کئی سالوں سے میری حاضری مقصود ہے، کوشش کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی پیغام اب تک پہنچ جائے۔ اور آج میں الحمدللہ ایک بڑی مشہور ایت کریمہ جو میرا آقا علیہ السلام کی رحمت کا ذکر کر رہی ہے، اس کو میں نے تلاوت کرنے کا اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں دوبارہ اس کو پھر پڑھتا ہوں، آپ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میں نے اس آیت کو پڑھا ہے اور اسی پر ہی میری گفتگو ہے، نبی رحمت پر، نبی رحمت پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر میں گفتگو کروں گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں اس آیت کریمہ کو پڑھوں اور پھر میلاد بیان کروں، معجزات بیان کروں، نور بیان کروں، وہ ایک الگ موضوع ہے، ان کے لیے کچھ اور قرآن مجید کی آیات ہیں۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت کریمہ میں، اس کا مفہوم سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، کیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کیا؟ إِلَّا رحمہ، مگر رحمت، اور کن کے لیے؟ عالمین، سارے جہانوں کے لیے۔ اب اس جملے میں اپنی توجہ رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ویسے نہیں بھیجا، اگر دنیا میں بھیجا ہے تو نبی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی، یہ جملہ اپنی زبان پہ مسلسل لائیں اور دل کی تختی پہ لکھ لیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کیا ہیں؟ نبی رحمت ہے۔ نبی رحمت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تیری شان، تیری عظمت، تیری رفت کیا ہے کہ تو نبی رحمت ہے، اور پھر ہیں تو سب کے لیے، سارے جہانوں کی، ساری مخلوقوں کے لیے رحمت ہے، لیکن ہمارے لیے خاص رحمت ہے۔ کلمہ پڑھنے والی جو آپ کی امت ہے ان کے لیے خاص رحمت ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آقا علیہ السلام کا اس طرح بیداری کی حالت میں رہنا یہ بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ آقا کا نیند میں چلے جانا یہ بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ آقا علیہ السلام کا بھول جانا، کیا؟ بھول جانا، یہ یاد رکھنا کہ میرا آقا خود نہیں بھولتے، وہ آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ بھلائے گئے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کا
بھولنا بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ اب میں پھر دوبارہ الفاظوں کو دہرانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام سارے جہانوں کی ساری مخلوقوں کے لیے نبی رحمت ہے، رحمت بن کر آئے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے لیے خاص رحمت بن کر آئے۔ آپ کا جاگنا بھی رحمت، آپ کا سو جانا بھی رحمت، آپ کا سفر بھی رحمت، آپ کا بولنا بھی رحمت، حتیٰ کہ آپ کا بھول جانا بھی رحمت۔ اب دو نعمتیں ہیں، بس آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ میں نے تھوڑے سے وقت میں نبی رحمت کی مناسبت سے دو چار چیزیں میں نے آپ کو دینی ہے، جبکہ نبی رحمت کو جو میں نے موضوع شروع کیا ہے اس کے تقریباً 9 حصے ہیں، یعنی مختلف جہتوں سے، یعنی مختلف گوشوں سے، مختلف اندازوں میں 9 حصے ہیں جو میں نے ادنا سے طالب علم نے نکالے ہیں۔ باقی اہل علم تشریف فرمائے، میرے پیچھے دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں، ان کا مطالعہ مجھ سے زیادہ ہے، سینئر ہیں، اعلیٰ ہیں، اہل علم ہیں، ہر ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ اب میں پہلی جو بات کرنے لگا ہوں، جو پہلے میں گفتگو کر چوں، اس کے بعد رب نے ہمیں 2 نعمتیں عطا کی ہیں۔ کتنی؟ ایک نعمت کا نام ہے اسلام، اور دوسری نعمت کا نام ہے نبی رحمت، نبی رحمت۔ اب اختصار کے ساتھ جو نعمت اسلام ہے، اب اس میں جو فائدہ ہے، جو نفع ہے، جو لطف ہے، جو سرور ہے، وہ کیا ہے کہ اگر ایک شخص ساری زندگی کفر پر رہے، کیا ساری زندگی کفر پر رہے، شرک پر رہے، اب اسے نہیں پتا، کیا اسے نہیں پتا کہ میرے موت کا وقت آ گیا ہے، اور دل پر اثر ہوا، بس رب کا کرم ہوا، مہربانی ہوئی، رب کی نگاہ میں وہ آ گیا، رب نے اس کو پسند کر لیا، اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو یہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے، یہ اسلام کے دائرہ میں داخل ہو رہا ہے، اور اسلام ایسی نعمت ہے، ایسا تحفہ ہے، یا ایسا انعام ہے، یا ایسی ڈگری اور گریڈ ہے، یا رب کی طرف سے ایسا متاع، ایسی دولت ہے کہ اگر ساری زندگی اگر کفر و شرک پر اس کی گزر گئی، لیکن ادھر موت کا وقت قریب آیا، ادھر اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، کلمہ پڑھا، نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، کوئی اور عبادت و ریاضت نہیں ہے، کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوا، ادھر موت واقع ہو گئی، اور اسلام اتنی بڑی نعمت ہے، اب وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا، وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ کس میں؟ نمبر 1۔ نمبر 2 آگے ہے نبی رحمت، نعمت ہے، نبی بولیے، نبی رحمت ہے، سبحان اللہ۔ اب آقا علیہ السلام نے خوبصورت ارشاد فرمایا کہ جب میرا امتی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب اپنے گناہوں سے تائب ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور اس نے ساری زندگی گناہ کیے، ساری بولیے گناہ کیے، کوئی نیکی نہ رہی اس کے پاس، وہ دل کو نیکی کر لے، قربان جائے آقا علیہ السلام فرمائے اس کا تعلق میری ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اب وہ میری تعلیم پر توبہ کر رہا ہے، ادھر موت واقع ہوگی، ادھر توبہ کر رہا ہے، ادھر موت واقع ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہی ہے جس طرح اس نے گناہ کیے نہیں ہے، اس نے گناہ کیے نہیں ہے۔ یاد رکھیں اگر اسلام کو دیکھ لیں تو وہ بھی امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نمبر 2 اور نبی رحمت ہیں تو خدا کی عزت کی قسم وہ بھی امت کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نمبر 3 اب آ جائیں آقا علیہ السلام کی بھولنے کی طرف کہ بھول میں کیسے رحمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھائی، موضوع میرا کیا ہے؟ نبی رحمت، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ شان مصطفیٰ کے لحاظ سے بے شمار موضوع ہیں، عظمت مصطفیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے بے شمار کیا موضوع ہیں، عنوان ہیں، اہل علم جانتے ہیں۔ میرا موضوع ہے نبی رحمت، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اب آگے بڑھیے،
حضور نبی کریم علیہ السلام نے عصر کی یا میں نے بھی بیان کیا ظہر کی یا چلو ظہر پہلے لے آتے ہیں ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھائی. کتنی رکھتے ہیں فرض کی؟ پڑھتے رہتے ہیں نا نماز, اگر نماز تو پڑھتے ہیں نا, تو پریشان کیوں ہو گیا؟ 4 رکھتے ہیں, ظہر کی 4 رکھتے ہیں اور عصر کی بھی 4 رکھتے ہیں. آقا علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھائیں, سلام پھیر دیا. کیا آپ پریشان نہیں ہو گئے؟ مشکل تو نہیں ہو گئی؟ دیکھیں 2 رکعتیں پڑھائیں اور کیا کیا؟ سلام پھیر دیا. رکعتیں کتنی تھی؟ اب غلام ادب میں تھی, تعظیم و توقیر میں تھی, ادب کرنے والے تھے. صحابہ نے عرض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتیں تو 4 تھے, آپ تو بھول گئے. رکعتیں تو 4 پڑھنی تھی, آپ نے 2 پڑھا دی. نہیں, خدا کی قسم ان کی ادب سے بھی امت کو سبق ملتا ہے. وہ جو میرے جس انداز میں آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتے یا عرض کرتے یا بولتے یا گفتگو کرتے یا پوچھتے, اس سے بھی امت کے لیے سبق بھی ہے, درس بھی ہے, اور خوبصورت تعلیم بھی اور فکر ہے. اب صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے نہیں عرض کیا, یہ نہیں کہا آپ تو بھول گئے, آپ تو بھول کا لفظ نہیں آیا صحابہ کی زبان پر کہ آپ بھول گئے ہیں. رکعتیں 4 تھی اور آپ نے 2 پڑھا دی ہیں. ارے کیا آقا کوئی ترمیم ہو گئی؟ کیا کوئی ترمیم ہو گئی ہے؟ کوئی قانون بدل گیا ہے؟ کوئی وحی آ گئی ہے کہ رکعتیں 4 کی بجائے 2 ہو گئی ہیں؟ آقا نے سر تبسم فرمایا, مسکرائے, فرمایا رکعتیں 4 ہی تھیں کیا, لیکن میں بھول گیا. لیکن جملہ سن لیں, فرمایا لا نسیتو بل نسیتو. فرمایا رکعتیں 4 ہی تھیں, رکعتیں 4 ہی تھیں, لیکن میں بھول گیا. میں بھول گیا, لیکن لا نسیتو میں بھولا نہیں, بل نسیتو مجھے بھلایا گیا. کیوں کہ یہ نبی رحمت ہے, آقا کے لیے نبی رحمت بن کر آئے ہیں. اور آج سالانہ پروگرام میں آنے والوں, اس ہری پر علاقہ کے لوگوں سنو, نبی رحمت کو رب نے 2 رکعتوں پر بلا کر بھی امت کو نبی رحمت کی طرف سے فائدہ دے, رحمت کا حصہ مل رہا ہے, امت کو فائدہ ہو رہا ہے. وہ کیا فرمایا, میں بھولا نہیں ہوں, مجھے بلایا گیا ہے, قربان جائیں. پھر 2 رکعتیں پڑھی, سجدہ سو نکالا, اور امت کے لیے قربان جائیں کہ اگر بھول ہو جائے تو سجدہ سو کریں اور آپ کی نماز مکمل ہو جائے. آقا کو بھلا کر اس میں بھی آقا علیہ السلام کی نبی رحمت کا حصہ امت کو بلانے بھولنے پر سجدہ سو کر کے نماز مکمل کرنے کا فائدہ دے. یہ نبی رحمت ہے, یہ نبی وما ارسلناک الا رحمت. آگے بڑھیے. حضور نبی کریم علیہ السلام سفر پر ہیں. کیا ہے؟ سفر پر ہیں. میرا آقا علیہ السلام نے اپنے قافلے کو, مجاہدین کو پراؤ ڈالنے کا حکم کیا کہ یہاں پراؤ ڈالو, رک جاؤ, ٹھہریں یہاں. سارا قافلہ رک گیا. آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بلایا. فرمایا بلال ادھر آؤ. ارے کیا کا حکم؟ فرمایا ہم سارے سو رہے ہیں. کیا ہم سارے سو رہے ہیں؟ آپ نے ساری رات پہرا دینا ہے. اور اگلا جملہ بھی سن لیں, پہرا بھی دینا ہے اور آپ نے ہمیں جگانا بھی ہے. کیا پہرا بھی دینا ہے اور آپ نے ہمیں جگانا بھی ہے. جگانا بھی ہے. آقا علیہ السلام بھی آرام فرما رہے ہیں. میرے آقا کے سارے غلام بھی جو آپ کے ساتھ سفر پر تھے سب سو گئے, آرام کر رہے ہیں. اب رات کو پہرا دینے والے جن کی ڈیوٹی لگی, جو ان کی ذمہ داری تھی, وہ ڈیوٹی دے رہے تھے. اور ہوا کیا کہ بس ایک وقت آیا کہ آپ نے کہا چلو تھوڑا سا یہ ٹیک, تھوڑی سی ٹیک لگا لیں. جس طرح آدمی کہتا ہے یار تھوڑا لک سیدھا کر لوں. سر رات کا پہرا تھا, وہ راتیں بھی برکت والی ہوتی تھی, وہ دن بھی برکت والے ہوتے تھے. دن رات وہی ہے, دن رات. لیکن علماء جانتی ہیں کہ جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دو قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، ایک علامت کہ جو سال ہیں وہ مہینوں کے اور مہینے ہفتے اور ہفتے، دن اور دن ایک گھڑی اور ایک گھڑی ایک چنگاری کے برابر ہو جائے. اور حقیقت وہ وقت آ چکا ہے، وہ وقت آ چکا ہے. عمریں بھی کم ہو گئی ہیں. ہاں کوئی پرانے بابوں میں سے کوئی بابا مل جائے، کوئی 90 کوئی 100 والا، اب نیا سلسلہ چل رہا ہے، اب اس میں کوئی بھی 100 تک نہیں پہنچے گا. علماء نے جو روایت پڑھی وہ پڑھی، جو میں نے پڑھی وہ یہ کہ 40 50 اور 60، 40 50 اور 60 کے اوپر نہیں کوئی جائے گا. لیکن اس صورت میں یہ بھی آتا ہے کہ محل اتنے مضبوط بنائیں گے، اتنے بڑے بڑے بنگلے اور کوٹھیاں بنائیں گے کہ جس طرح مرنا ہی نہیں ہے. لیکن عمر کتنی ہوگی؟ 40 50 اور 60. برحال آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ نے پہرا دینا ہے رات، اور ہمیں جگانا بھی ہے. 2 ڈیوٹیاں لگا دی. سارے سو کے آرام کر رہے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نیند کا غلبہ آیا. آپ نے ایسے ٹیک لگائی، نیند خواب کی دنیا میں داخل ہو گئی. کیا؟ اللہ اکبر. اب سورج نکلا اور اس کی کرنوں نے جب میرے آقا کی رخساروں کا بوسہ دیا نا، میرے آقا کے چہرے کو بوسہ دیا، تو میرے آقا جاگے، میرے آقا بیدار ہوئے. تو جب بیدار ہوئے میرے آقا فرمایا بلال، وہ سوئے ہوئے تھے، بلال جاگے. فرمایا آپ نے کیا کر دیا ہے؟ ہمیں تو آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی، تو آپ سو گئے ہیں. وہ بھی تو آپ کے غلام تھے. کہنے لگے آقا میرے ماں باپ قربان، مجھے نیند آ گئی تھی تو میں سو گیا تھا، لیکن مجھے بھی اس نے سلایا جس نے آپ کو سلایا ہے. مجھے اس نے سلایا جس نے آپ کو سلایا ہے. اب میرے آقا نیند میں ہیں، سو گئے. نماز کہاں گئی؟ بولو نا. آپ کوئی نئی باتیں نہیں کر رہا، باتیں پرانی ہیں. میرے آقا سو گئے، سارا یعنی وہ قافلہ سویا ہوا تھا اور جگانے والے بھی سو گئے. کرنیں پھوٹی، میرے آقا کے چہرے پر پڑی، رخسار کے بوسے لیے. میرے آقا جاگے بیدار ہوئے. حضرت بلال حبشی کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ کو. یہ ساری باتیں میں نے بھی کر دی ہیں. میرے آقا نے فرمایا اٹھو جلدی کرو. قافلہ آگے گیا اور آپ نے نماز کی، کیا؟ قضائی دی. اور قضائی دے کر بھی میرے آقا کی رحمت میں سے قضا کی صورت میں بھی مسئلہ حل کر کے امت کو تحفہ دے عطا کر. وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نبی سو گیا، نبی کی نماز قضا ہو گئی. یہ بے ادبی اور گستاخی ہے، یہ بدبختی ہے. اگر کوئی کہے کہ نبی 2 رکعتوں پر بھول گیا، خدا کی عظمت کی قسم سالانہ اجتماع میں اہل علم کی مجلس میں یہ برملا کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا اگر 2 رکعتوں پہ سلام پھیرے بھول جائے، یہ اس کی طرف سے بھلا کر بھی نبی رحمت کا حصہ امت کو دے کر یہ بھی فائدہ دے دیا ہے. اور مسئلہ اب دیکھیں مثلا یہ لوگ بیٹھے ہیں نا، مرد بیٹھے ہیں، بات وہی آپ نے میرے ساتھ عید کرنی ہے جو آپ کے ذہن میں آ جائے. اگر صحیح ہو، غلط ہو تو آپ چپ رہے. مرد بیٹھے ہوں 10 15، کوئی بچہ چھوٹا سا رونے لگ جائے نا، تو میرے خیال میں اتنی توجہ مردوں کی نہیں ہوگی جتنی عورت کی ہوگی. پتہ نہیں آپ اتفاق کرتے یا نہیں کرتے؟ جتنی توجہ عورت کی ہوگی اتنی مردوں کی نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ عورت میں ماں کی محبت ہے. کس کی؟ ماں کی محبت ہے، اور ماں سے کبھی بھی برداشت نہیں ہوتا. اس کا رونا، اس کا غم، اس کی پریشانی، اس کی مصیبت کبھی بھی برداشت نہیں ہوتی. لیکن قربان جائیں وہ ماں ہے، اس ماں کے دل میں بڑی محبت ہے بیٹے کی. لیکن میرے آقا نبی رحمت بن کر آئے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. آقا علیہ السلام نے دعا کی، جملے سننے والے دعا کہ باری تعالیٰ اگر میں اپنی امت کے لیے یا کسی کے لیے بد دعا کروں، اس کو دعا میں بدل دینا.
اگر میں اپنی امت کے لیے، امت میں سے کسی کے لیے، امت کے لیے اگر میں کیا کروں؟ بد دعا کروں، کسی کو ماروں، اے باری تعالیٰ اس کو بھی، اگلا جملہ سننے والا ہے، اے باری تعالیٰ اس دعا کو بھی رحمت میں بدل دینا، اور اس میری بد دعا، میرے آقا نے بد دعا کی نہیں ہے، آگے جا کر ایک جملہ میں نے آپ کو دینا ہے، آگے جا کر تیسرے حصے میں جا کر دینا ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن میں یہی بات کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے بد دعا نہیں کی ہے، بالفرض، اگر آقا علیہ السلام نے بد دعا کر بھی دی ہے تو میرا آقا تو پہلے دعا کر دے، باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر میرے منہ سے، اگر کسی امتی کے لیے اگر بد دعا نکل جائے تو اے باری تعالیٰ میں عرض کرتا ہوں اس میری بد دعا کو بھی میری اس امتی کے لیے رحمت بنا۔ ہم اتنے بڑے اجتماع سے، اتنے بڑے مجمع سے، اور میں علماء کی موجودگی میں، اہل علم کی موجودگی میں آج ایک تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں، اگر بد دعا میں کیا جملے میں، اگر بد دعا میں اگر وہ میرے آقا کی طرف سے رحمت میں تبدیل ہو جائے اور رحمت ملے، فائدہ ملے بد دعا کی صورت میں، تو جب آقا دعائیں کرے، اگر بد دعا اگر وہ رحمت بن جائے، فائدہ ہو، نفع ہو، لطف ملے، سرور ملے، نقصان نہ ہو، اگر خدا نہ خواستہ بالفرض بد دعا بھی ہو گئی ہے، اس میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے، اللہ باری تعالیٰ اس میں بھی میری امت کو فائدہ دے، کیونکہ تم مجھے نبی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بد دعا میں رحمت ہے تو جو میرا آقا دعائیں کر رہے ہیں اس میں امت کے لیے کتنی رحمت ہے۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھیں، اب میرے آقا کی ایک رحمت کا ایک حصہ میں شروع کر رہا ہوں کہ آقا یا نبی رحمت کی تقسیم کیسے ہوئی۔ نبی رحمت کی تقسیم پر میں، ویسے تو تقسیم پر بے شمار جز ہیں جن کو میرے آقا کی رحمت ملی، ایک بڑی لمبی لسٹ ہے، لیکن صرف 4-5 میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ میرے نبی رحمت کی رحمت تقسیم جب ہوئی تو پھر کس کس کو رحمت ملی، پھر جب اس کو رحمت کا حصہ ملا، جب میرے آقا کی رحمت تقسیم ہوئی، پھر آقا کی رحمت کی خیرات ملی، میرے آقا کی رحمت کا حصہ ملا، میرے آقا کی رحمت کی دولت ملی، پھر اس کو فائدہ کیا ہوا۔ اب اس پر میں سب سے پہلے جس کو میرے آقا کی رحمت کا حصہ ملا ہے، پھر اسے مرتبہ، مقام، عزت، عروج، بلندی ملی، پھر نگاہ میں عزت آئی بنی، اس کو کہتے ہیں ماں، اس کو کہتے ہیں آقا علیہ السلام کے آنے سے قبل ماں کی شان کے بارے میں، ماں کی عظمت کے بارے میں، ماں کی رفت کے بارے میں، مقام و مرتبہ کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں تھا کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ کوئی وہ تو حالات آج بھی خراب ہیں، حالات تو آج بھی خراب ہیں، لیکن میں نبی رحمت کی طرف سے چل رہا ہوں، میں اس پر بات کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے اور آقا علیہ السلام کی جب رحمت کا حصہ ماں کو ملا تو زبان نبوت سے اب یہ رحمت کا حصہ مل رہا ہے۔ کیسے؟ میرا آقا نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اے جنت کے طالبوں، مشتاقان جنت، اے جنت کے طلبگاروں، جنت کے چاہنے والوں، جنت لینے والوں اور جنت کے عاشقوں، پتہ جنت رب نے کہاں رکھی ہے؟ خدا کی قسم نبی رحمت کی زبان رحمت سے جب رحمت کا حصہ، جب رحمت کی خیرات جب ماں کی طرف جائے تو نبی پر ماں کو وہ مقام، وہ عزت ملی کہ میرے آقا رحمت کا حصہ دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس ایک چیز بتاتا جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام جس نے ماں کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اس کے نام اعمال میں مقبول حج کا ثواب ہے۔ وہ ماں جس کی قدر نہ تھی، وہ ماں جس کی عزت نہ تھی، وہ ماں جس کو کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا، وہ ماں جس کو بیٹے جا کر بازار میں فروخت
بازار میں جا کر بیٹے ماں کو فروخت کر دیتے تھے، بیچ دیتے تھے۔ میں کیوں نہ سالانہ عرس اس میلاد کے محفل پہ برملا کہوں، جب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جب نبی رحمت تشریف لائے، پھر ماں کو رحمت کا جب حصہ ملا، پھر وہی جو بیچنے جاتے تھے وہ ماں کے قدموں میں گرے ہوئے، تو ماں کی قدر نہ تھی، وہ ماں کی ماں کا ادب کر رہے، جس ماں کو سمجھتے کچھ نہیں تھے وہ ماں کی خدمت ہو رہی ہے، ماں کے چہرے کو بار بار تکا جا رہا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں ماں کو مقام بھی ملا ہے تو نبی رحمت کی رحمت کے برکت سے ملا ہے۔ بڑی اختصار کے ساتھ اگر میں جن میں تقسیم ہوئی ہے، اگر فقط انہی پر میں مثالیں دیتا اور چلتا جاؤں نا تو یہ ایک بڑی لمبی گفتگو ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ میں لا رہا ہوں بیٹی، کس کو؟ اب میرا آقا نبی رحمت بن کر رہے ہیں، نبی جملے بھی غور کرو، نبی اب حصہ کون سے شروع ہے؟ تقسیم، نبی رحمت کی تقسیم، کس کس کو حصہ ملا، پھر ملنے سے قبل کیا حالت تھی اور ملنے کے بعد پھر حالت کیا تھی، یا ملنے سے قبل اس کا وقار کیا تھا، عزت کیا تھی، اب ملنے کے بعد، ملنے سے قبل پھر ملنے کے بعد، اب اس پر میری گفتگو ہو رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ کس کو لایا ہوں؟ اللہ اکبر۔ تو آپ ماشاءاللہ علماء تشریف فرمائیں، آپ نے زبانوں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ نبی رحمت آنے سے پہلے جن گھروں میں بیٹی پیدا ہو جاتی کیا حال ہوتا تھا؟ اگر وہ اثر تمہارے اندر بھی آ جائے تو بدبختی نہیں، بولیے بدنصیبی نہیں کہ ایک بیٹی پیدا ہو تو بہو کو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، بیٹیوں کو مار دے۔ اگر تیرے پاس قرآن و سنت کا علم ہوتا، یہ نبی رحمت کا حصہ جو بیٹی کو ملا ہے اگر تیرے علم میں ہوتا تو خدا کی قسم تو بیٹی کے آنے پہ اتنی مٹھائی تقسیم کرتا، اتنی تو بیٹے کے آنے پہ تقسیم نہ کرتا۔ کیا ہو گیا؟ بیٹی کو زندہ دفن کیا جا رہا، ماتم بس جاتا، اس کو اچھی نگاہ سے دیکھا نہ جاتا۔ ایسے یہ بولیے علماء بیٹھے، ایسے یہ بولیے تم سنتے رہتے ہو۔ پھر نبی رحمت تشریف لائے، پھر آقا کی زبان رحمت سے جب رحمت کا حصہ آیا، جب نبی رحمت کی خیرات جب بیٹی کو میسر آیا، بیٹی کو ملا، کس صورت میں؟ آقا رسالت لے کر جب آقا رسالت والسلام نے فرمایا اب یہ رحمت کا حصہ مل رہا ہے، آقا رسالت والسلام نے زبان نبوت سے، زبان رحمت سے فرمایا کہ جس گھر میں دو بیٹیاں ہوں پھر ان کی پرورش کرے، محبت میں پالے، محبت میں پڑھائی کرائے، تربیت کرے، جوان کرے، پھر ان کی شادیاں کرے، پھر وہ اپنے گھروں میں چلی جائیں، تو میرا آقا نے دایاں دست نبوت رحمت کا حصہ دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ دست نبوت دایاں ایسے کیا، یہ انگلیاں نیچے کر لی، یہ انگلیاں نیچے کی، اور درمیانی انگل شہادت کی انگل، میرے آقا کی نبی رحمت کا حصہ جب بیٹی کو میسر آ رہا ہے، مل رہا ہے، پھر سننا میرے آقا نے فرمایا وہ قیامت کے دن جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں نا، اس طرح وہ میرے ساتھ مل کر جنت میں جائے گا۔ اس طرح میرے ساتھ یہ نبی رحمت کا حصہ مل رہا ہے بیٹی کو۔ کیا مل رہا ہے؟ پھر وہی بیٹیاں آگے اور کافی فضائل ہیں، میں ایک جملہ لوں گا کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ میرا آقا نے فرمایا اس طرح میرے ساتھ مل کر وہ جنت میں جائے گا۔ اب رحمت کا حصہ جب بیٹی کو ملا، وہی بیٹی جن کو زندہ دفن کیا جاتا، ماتم بچ جاتا، بری نگاہ سے اس بندے کو دیکھا جاتا، خدا کی عزت کی قسم پھر وہی گھر ہیں، پھر وہی لوگ ہیں کہ جن کے گھروں میں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا کہ میری بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ اب یہاں میں ایک بات دل کرتا میں کوٹ کر دوں، اجازت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے دربار میں جاتے نا، طور پر جاتے، ہم کلام ہوتے،
تو ایک دن اس کے باری تعالیٰ جب تو اپنے بندوں پہ بہت زیادہ راضی ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا اس کی علامت، اس کی پہچان یہ ہے، تعارف یہ ہے کہ میں اپنے بندوں کو بارش دیتا ہوں۔ کیا؟ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے نا، بارش ہونے سے قبل